الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثنا اور تعریف و تسبیح کے سارے کلمات اللہ جل جلالہ کے لیے خاص ہیں، جو اکیلا ہی اس ساری کائنات کا، اس کائنات کے ذرے ذرے کا، اس کے شب و روز کا، اس کے صبح و مساء کا
مالک ہے، خالق ہے، اور درود و سلام سید ولد آدم، رسول محتشم، نبی معظم، امام الہدا، رسول خدا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے کہ جن کا وجود ساری کائنات کے لیے باعث برکت ہے، جن کی تعلیمات ساری کائنات کے انسانوں کے لیے نجات اور ترقی اور کامیابی کی ضامن ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بڑے بڑے انعامات اور احسانات میں سے ایک انعام اور احسان روزے جیسی مقدس عبادت ہے، جس کو اللہ نے اسلام کا ایک بنیادی رکن بنایا ہے۔ یہ روزہ انسان کی عزت و عظمت میں اضافے کا باعث ہے، اللہ کے قرب کا باعث ہے، رب العزت کی معرفت کا سبب ہے، اور انسانی کردار کی تعمیر کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ وضاحت فرمائی ہے کہ یہ روزہ میں نے صرف اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم پر ہی فرض نہیں کیا، تم سے پہلے لوگوں پر بھی یہ روزہ فرض تھا۔ آج بھی جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دنیا کے تمام مذاہب میں روزے کا تصور موجود ہے۔ قاضی سلیمان سلمان منصور پوری رحمہ اللہ اپنی شہرہ آفاق کتاب رحمۃ للعالمین میں یہ لکھتے ہیں کہ اس بات کا تصور بھی مشکل ہے کہ دنیا کے کسی مذہب اور کسی دین کے مذہبی نظام میں روزے کا تصور نہ ہو۔ ہر جگہ پہ ہر مذہب میں موجود ہے، طریقہ کار کا اختلاف ہے، مقام کا اختلاف ہے، ایام کا اختلاف ہے، اوقات کا اختلاف ہے، لیکن روزہ بہرحال ہر مذہب میں موجود ہے۔ اتنی بڑی عبادت جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام اقوام پر فرض قرار دی، امت مسلمہ کے لیے اس کی اتنی بڑی فضیلت اور اہمیت بیان کی، آخر کیوں؟ کیا چیز ہے اس کے اندر کہ جو اتنا بڑا اس کا فرمایا کہ یہ ایک روزہ رکھنے سے 70 سال بندہ جہنم سے دور ہو جاتا ہے؟ اتنی بڑی فضیلت اس کی کیوں رکھی؟ حتیٰ کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے ہر نیک عمل کے ثواب اور اس کے درجے کا تعین کر دیا ہے، اور ہر نیکی ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیوں کو قرار دیا ہے کہ ایک نیکی کا اجر 10 نیکیوں کے برابر ملے گا، الا الصیام، مگر روزے کا اجر اللہ نے نہیں لکھوایا۔ روزے کا ثواب فرشتوں سے کہا کہ نہیں لکھنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ ہے بھی میرے لیے اور جزا بھی اس کی میں ہی دوں گا۔ کیا مطلب ہے کہ کسی کو علم ہی نہیں ہے کہ روزہ بندے کا ہے یا نہیں ہے، یہ صرف اللہ کو پتہ ہے۔ اس لیے علماء معرفت نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ روزہ بندے اور اللہ کے درمیان ایک راز ہے جس کا یہ بندے کو پتہ ہے، یہ اللہ کو پتہ ہے، کسی دوسرے بندے کو علم ہی نہیں ہے۔ گھر میں بیوی کو نہیں پتہ، بچوں کو نہیں پتہ، ماں باپ کو نہیں پتہ، بہنوں بھائیوں کو نہیں پتہ، دوستوں احباب کو نہیں پتہ، روز 24 گھنٹے ملنے والوں کو نہیں پتہ۔ پتہ ہے تو صرف اللہ رب العزت کو پتہ ہے، یا اس بندے کو پتہ ہے کہ اس نے روزہ رکھا ہے کہ نہیں رکھا۔ اور بلکہ بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ بندے کو بھی نہیں پتہ میرا روزہ ہے یا نہیں ہے۔ وہ صبح سحری کرتا ہے، شام کو افطاری کر لیتا ہے، وہ سارا دن بھوک اور پیاس کاٹتا ہے، لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جن کا روزہ بھوک اور پیاس کے سوا کوئی حیثیت نہیں رکھتا، ان کے اللہ کے ہاں اس کی ایک ٹگے کی ویلیو نہیں ہے، سوائے بھوکا اور پیاسا رہنے کے۔ اس بندے کو بھی نہیں پتا میرا روزہ ہے یا نہیں ہے،
یہ روزہ صرف اللہ کو پتہ ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ فرشتوں تم اس کا اجر بھی لکھ ہی نہیں سکتے، جو میری رضا کے لیے میرے حکم کے مطابق روزے کے تقاضوں کے تحت جو بندہ روزہ پورا کر جائے اس کا اجر اتنا ہے کہ تمہارے بس کا نہیں ہے، میں خود ہی اس کو اجر دے دوں گا۔ اللہ نے اس روزے کے روزے داروں کے لیے ایک دروازہ جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ خاص کر دیا، جس کو باب الریان کہا جاتا ہے۔ فرمایا اس دروازے سے صرف روزے داروں کو آواز پڑے گی کہ آؤ روزے داروں، اس میں سے جنت میں چلے جاؤ، گزر جاؤ۔ آخر اتنی بڑی اس کی فضیلت اور اتنی بڑی اس کی اہمیت اور اتنی شان اس کی بیان کی ہے۔ روزے کی اپنی شان ہے، روزے دار کی اپنی شان ہے۔ روزے دار کو اللہ نے اتنا مقام دیا، فرمایا کہ تم روزہ رکھتے ہو، صبح سے شام تک بھوکے اور پیاسے رہتے ہو، تمہارے خالی معدے کی وجہ سے تمہارے منہ سے جو بدبو آتی ہے، اطیب عند اللہ من ریح المسک، اللہ کے ہاں کستوری کی خوشبو سے زیادہ اللہ کو پیاری ہے وہ۔ اتنی بڑی شان اور اتنا بڑا مقام روزے کا اور روزے دار کا، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ لعلکم تتقون، روزہ تمہیں تقوی دیتا ہے، متقی بناتا ہے۔ روزے کا مقصد تمہارے دلوں میں تقوی کا حصول ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ کے ہاں عزت و عظمت کا معیار خود اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے، فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہارے میں سے اللہ کے ہاں سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ جس کے دل میں جتنا تقوی ہے وہ اتنا اللہ کے ہاں پیارا ہے، جتنا متقی ہے اتنا اللہ کے ہاں اس کا مقام ہے۔ دنیا والوں کی نظر میں شاید عزت والا اور عظمت والا وہ ہے جس کے پاس کوئی بڑا عہدہ ہے، جس کے پاس کوئی بڑی دولت ہے، جس کے پاس بڑی کوٹھی ہے، جس کے پاس بڑی کار ہے، جس کے پاس دنیا کا کوئی سامان آسائش و تعیشات ہے، شاید لوگوں کی نظر میں یہ ہے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں عزت و عظمت کا معیار تقوی ہے۔ جو تم میں زیادہ عزت چاہتا ہے وہ زیادہ تقوی اختیار کرے، جو تقوی زیادہ رکھتا ہے اللہ کے ہاں اس کی عزت زیادہ ہے۔ اور اسی لیے اللہ نے اپنے بندے کو عزت کے لیے، تقوی کے لیے اللہ نے روزہ عطا فرمایا۔ حضرات یہ تقوی کیا ہے؟ تقوی اصل میں محبت الہی کا نام ہے۔ دل میں اللہ کی محبت، اللہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اس نے ہمیں صحت عطا فرمائی، اس نے ہمیں لباس عطا فرمایا، اس نے ہمیں رزق عطا فرمایا، اس نے ہمیں اولاد عطا فرمائی، اس نے ہمیں خاندان عطا فرمایا، اس نے ہمارے رہنے کے لیے یہ زمین بنائی، زمین کو خوبصورت بنایا، پیارا سا آسمان بنایا، آسمان پہ چاند اور ستارے سجائے۔ یہ سارا کچھ ایک اللہ نے کیا ہے، تو اس ایک اللہ سے محبت، اس کا نام تقوی ہے۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بندے کو بنایا نا، چونکہ بنایا اللہ نے امتحان کے لیے ہے، امتحان لینا ہے بندے کا، اس کو دنیا میں بھیجا ہے امتحان کے لیے، ہر لمحہ اس کا ایک کمرہ امتحان میں گزر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اس کے ساتھ امتحان کی وجہ سے نا اس کو کچھ نفسانی خواہشات لگا دی ہیں، اس کے دل میں لالچ پیدا کر دیا ہے، اس کو بعض چیزوں سے منع کر دیا، جن سے منع کیا ہے ان کو مزین کر دیا ہے، اس کو اچھا لگتا ہے وہ سارے کام کرنا۔ یہ امتحان ہے بندے کا، امتحان ہو رہا ہے۔ اب اللہ نے یہ امتحان لیا تو اس امتحان کو آپ یہ سمجھ لیں کہ خواہشات نفسانی کو اگر ایک ہم آج کے دور میں سمجھنے کے لیے گاڑی سمجھ لینا، خواہشات نفسانی گاڑی ہیں تو تقوی جو ہے اس گاڑی کی بریکیں ہیں، اور انسان کی یہ جو روزہ ہے نا، روزہ یہ اس گاڑی کے ڈرائیور کی نظریں ہیں۔ جہاں دیکھتے ہیں نا کہ آگے بڑی سپیڈ کے ساتھ بندہ گاڑی کے ساتھ جا رہا ہے نا، اچانک آگے وہ گھڑا آ جائے تو اس کی آنکھوں نے دیکھا گھڑا ہے، گاڑی الٹ جائے گی، گر جائے گی، نقصان ہوگا، دماغ نے فوراً پاؤں کو حکم دیا ہے بریک لگاؤ، تو بندے نے بریک لگائی ہے۔ یہ تقوی ہے تاکہ بچ جائے، متقی ہونے کا مطلب ہی بچ جانا ہے۔
تقوی کا مطلب بھی بچ جانا ہے. بندہ بچ جاتا ہے, دنیا کی ذلت میں گرنے سے بچ جاتا ہے, جہنم کے گھڑے میں گرنے سے بچ جاتا ہے, رسوائی کے عمیق گہرائی میں گرنے سے بچ جاتا ہے, جو بندہ اللہ کا تقوی اختیار کرے. اور روزہ جو ہے اللہ نے یہ تقوی جو ہے یہ روزے کے ساتھ جوڑ دیا ہے کہ فرمایا کہ تمہارے روزے کا مقصد ہے لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی بن جاؤ, تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. حضرات گرامی, روزہ صبر و استقامت کا معلم ہے, صبر و استقامت سکھاتا ہے, معلم ہے اس کا, اور یہ انسان کو ہر برائی سے روک دیتا ہے, ہر اچھائی پہ ابھارتا ہے, ثابت قدم رکھتا ہے. صبر کا معنی ہوتا ہے ڈٹ جانا, رک جانا, کسی جگہ پہ قائم رہنا, یہ صبر ہوتا ہے. برائی سے بچ جانا صبر ہے, نیکی پہ ڈٹ جانا صبر ہے. اور روزہ انسان کو صبر سکھاتا ہے. سارا کچھ آگے پڑا ہوا ہے, کچھ بھی نہیں کھاتا, سارا کچھ ہے بھی حلال, حرام بھی نہیں ہے, لیکن ہاتھ نہیں بڑھاتا. روک لیا اس نے اپنے آپ کو. کیوں؟ اس لیے کہ روزے کا درس یہ ہے, روزے کا سبق یہ ہے, روزے کا پیغام یہ ہے کہ اللہ کا حکم ماننا ہے. یہ حلال چیز اللہ نے حلال کی ہے, لیکن کچھ وقت کے لیے اللہ نے اس کو حرام کر دیا ہے, لہٰذا یہ حرام ہو گئی. اب اس کو ہاتھ نہیں لگانا جب تک مغرب کی اذان نہیں ہو جاتی. اور مزے کی بات یہ ہے, جب مغرب کی اذان ہو گئی ہے تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قانون بیان فرمایا کہ اب اذان ہو گئی ہے تو اب دیر نہیں کرنی. وہ جو بندہ کہتا ہے جی میں صبح سے اگر 12 گھنٹے 14 گھنٹے برداشت کر سکتا ہوں تو 1 گھنٹہ اور بھی کر سکتا ہوں, چند منٹ اور بھی. کچھ لوگ کہتے ہیں جی احتیاطاً 5 منٹ دیر سے روزہ کھولنا چاہیے. اب یہاں پہ قانون بدل گیا. سبق یہ ہے کہ اطاعت اللہ کی کرنی ہے. جب تک اللہ نے روکے رکھا ہے ہاتھ نہیں لگانا, جب اللہ نے اجازت دے دی ہے پھر احتیاط کے نام پہ دیر نہیں کرنی. اذان کی آواز آئی, سورج غروب ہوا, گھڑی نے بتا دیا. اذان کی آواز آتی ہے کہ نہیں آتی؟ آپ کی گھڑی بتا رہی ہے کہ سورج غروب ہو گیا ہے. اب آپ کے پر پابندی ہے کہ جو چیز اللہ نے منع کی تھی اب وہ کھائیں اور اس کے ساتھ اپنا پیٹ بھر لیں. یہ صبر سکھاتا ہے روزہ, استقامت سکھاتا ہے. یہ نہیں ہے کہ مرضی کرنی ہے, جب دل چاہا صبح سحری کر لی, جب دل چاہا افطاری کر لی. کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہمارے پاس طاقت ہے, ہمارے پاس ہم 8 پیرا روزہ رکھیں گے. اسلام نے منع کیا, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ کوئی اسلام کے اندر 8 پیرا روزہ نہیں ہے, کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے. فرمایا تسحرو, حکم ہو گیا, قانون بن گیا, تسحرو, سحری ضرور کرو, فإن فی السحور برکہ. میرے آقا نے فرمایا کہ سحری میں تمہارے لیے برکت رکھی ہوئی ہے. سحری کرو, سحری میں برکت رکھی ہے اللہ نے. روزہ برکت کا موجب ہے. آپ نے فرمایا میری امت اس وقت تک خیر پہ رہے گی جب تک افطار میں جلدی کرے گی اور سحری دیر سے کرے گی. قانون ہو گیا, ماننا قانون ہے, بھوکا اور پیاسا رہنا کوئی مقصد نہیں ہے. روزہ قانون پر عمل سے درآمد سکھاتا ہے, قانون کی پابندی سکھاتا ہے. حکم ہوا کھانے شروع ہو جاؤ, کھا لو. حکم ہوا رک جاؤ, رک گئے. اذان کی آواز سنی, فجر کا وقت ہوا, سحر ختم ہوئی تو فوری طور پہ کھانا چھوڑ دو. ہر شے تمہارے ہاتھ میں پڑا ہوا لقمہ بھی زمین پہ آ جانا چاہیے. اللہ نے منع کر دیا, اب چھوڑ دو اس کو. پھر روزہ قرب الہی کا سبب ہے. جس بندے کا جتنا اچھا روزہ ہے وہ اتنا اپنے رب کے قریب ہے. جتنا اس نے پیارا روزہ رکھا, اپنے روزے کو حسین بناؤ. روزہ حسین کیسے بنتا ہے؟ تلاوت کے ساتھ, ذکر اذکار کے ساتھ, رزق حلال کے ساتھ, اپنی زبان پہ کنٹرول کے ساتھ, اپنی نظر پہ کنٹرول کے ساتھ, اپنے گھر میں بیٹھے رہنے کے ساتھ, اپنے کاروبار میں جو جائز اور حلال کاروبار میں مشغول رہنے کے ساتھ, اور بر وقت تکبیر تحریمہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے کے ساتھ. یہ روزہ اس سے حسین ہوتا ہے. اور آپ کا جتنا روزہ حسین ہوگا اتنا ہی زیادہ آپ کو اللہ کا قرب ملے گا. روزہ قرب الہی کا سبب ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تعلق کا, گہرے تعلق کا آئینہ دار ہے. بندے اور رب کے درمیان ایک راز ہے. جس بندے کو اللہ سے جتنی محبت ہوگی اس کا روزہ اتنا اچھا ہوگا. بڑی سادہ سی بات ہے. جس کو جتنی محبت ہے اللہ کے ساتھ اس کا اتنا ہی روزہ اچھا ہوگا.
اب آپ دیکھ لیں کہ آپ کو اللہ سے کتنی محبت ہے. اللہ سے آپ کا تعلق کی نوعیت کیا ہے؟ تعلق گہرا ہے یا سرسری ہے بھی کہ نہیں ہے؟ آپ سوچتے چلے جائیں، سوچتے چلے جائیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ بندہ جب روزہ رکھا ہوتا ہے نا تو کوئی اس سے لڑے نا تو مومن کہتا ہے انی صائمن، او بھائی میرے میں تو روزے سے ہوں، میرے رب نے مجھے منع کیا ہے لڑائی کرنے سے. مجھے میں لڑنا، تم لڑتے ہو تو لڑو، تم گالی دیتے ہو تو دو، تم مجھے برا بھلا کہتے ہو تو کہو، تم جو کر سکتے ہو کرو. انی صائمن، میں تم سے نہیں لڑوں گا کیونکہ میں نے روزہ رکھا ہوا. یہ روزہ، یہ اللہ کے قرب کی علامت ہے، اللہ سے محبت کی دلیل ہے. اللہ اکبر. اور پھر روزہ ادب الہی کا عکاس ہے. روزے سے رب کا ادب ملتا ہے، ادب. آپ دیکھیے کہ انسان اپنی ساری خواہشات کو اپنے رب کے حوالے کر دیتا ہے. کہتا ہے یا اللہ تو نے منع کیا ہے تو میں سیب نہیں کھاؤں گا، میں کیلا نہیں کھاؤں گا، میں پانی نہیں پیوں گا. میرے جسم کو طلب ہے، میرا گلا خشک ہے، میرے ہونٹ خشک ہے، میرے پیٹ میں آگ لگی ہوئی ہے، میدا میرا ٹھنڈا پانی مانگ رہا ہے، لیکن اللہ تیرا حکم ہے، جب تک تیرا حکم ہے میں نہیں کہوں گا. اپنی خواہشات کو اللہ کے حوالے کر دینا یہ اللہ کے ادب کی دلیل ہے کہ بندہ اللہ کا اتنا احترام کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. کہتا ہے یا اللہ جو تو نے کہا میں وہ کروں گا، جو تو نے منع کیا میں اسے رک جاؤں گا، اس لیے کہ میں تجھے اپنا رب مانتا ہوں. ادب، ادب کی دلیل ہے. اللہ اکبر. ایمان کی حرارت جو ہے نا، ایمان کی حرارت یہ موسم کی شدت پر غالب آ جاتی ہے. اللہ کی محبت موسم کی گرمی اور شدت، راتوں کا چھوٹا ہونا اور نہ جاگنا، یہ اس پر غالب آ جاتی ہے اگر بندے کو اللہ سے سچی محبت ہو. اور روزہ اللہ کی سچی محبت سکھاتا ہے. پھر روزے کے ساتھ عظمت الہی کا احساس پیدا ہوتا ہے کہ اللہ عظیم ہے، اللہ برتر ہے، اللہ بڑا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت پتہ کیا ہے؟ اللہ اکبر. قرآن مجید کی آیات ہیں، کلیجہ دہل جاتا ہے بندہ جب سوچتا ہے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا مکالمہ نقل کیا قرآن مجید نے اپنی قوم کے ساتھ. فرمایا وقال موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان تکفروا انتم ومن فی الارض جميعا، ان تکفروا انتم ومن فی الارض جميعا. اے میری امت کے لوگوں سنو، اگر تم اور اس کائنات کے بسنے والے تمام لوگ اللہ کا انکار کر دیں، اللہ کو نہ مانیں، اللہ کی عظمت کا اقرار نہ کریں، اللہ کی سے محبت کا اظہار نہ کریں، فرمایا ان تکفروا انتم ومن فی الارض جميعا فإن اللہ لغنی حمید. تو یاد رکھو اللہ بڑا بے پرواہ اور تعریف کیا گیا. اللہ تمہاری تعریف کا محتاج نہیں ہے، تمہارے ایمان کا محتاج نہیں ہے. یہ اللہ کی عظمت ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. کسی بھی حوالے سے، کسی بھی انداز میں اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. اللہ تمہارے روزوں کا محتاج نہیں ہے. اللہ تمہاری راشن بندی نہیں کرنا چاہتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری نمازوں کا محتاج نہیں ہے. اللہ تمہاری تراویح کا محتاج نہیں ہے. اللہ تمہارے قیام اللیل کا محتاج نہیں ہے. اللہ تمہارے تلاوت کا محتاج نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے ذکر اذکار اور صدقہ و خیرات کا محتاج نہیں ہے. فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ. اللہ غنی بھی ہے اور بے پرواہ اور تعریف کیا گیا، ساری کائنات اس کی تعریف کرتی. دوسرے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. اے حضرت انسان ہے، انسانوں کی جماعت ہے، انسانوں انتم الفقراء الی اللہ، تم سب اللہ کے دروازے کے فقیر ہو. واللہ هو الغنی الحمید. اللہ بے پرواہ بھی ہے اور تعریف کیا گیا بھی ہے. اللہ بڑا بے پرواہ ہے. حضرات غور کیجئے اس بات پہ، سوچئے ذرا. ہم اللہ کے دروازے کے، یہ اللہ کی عظمت ہے. جو بندہ اللہ کے دروازے کا اپنے آپ کو فقیر بنا لے نا، خود امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو اللہ کے دروازے کا فقیر سمجھتے تھے. آپ نے اپنے صحابہ کو یہی درس اور یہی سبق دیا. آپ نے اپنی امت کو یہی پیغام دیا ہے کہ ہمیشہ جب بھی تمہارے سوال کے لیے ہاتھ اٹھے تو اللہ کے دروازے پہ اٹھے.
جب بھی سجدے کے لیے تمہاری جبین جھکے تو بے نیاز رب کے سامنے جھکے. جب بھی تمہیں اللہ کے سامنے عاجزی کا موقع ملے تو رب کے سامنے رکوع میں عاجزی کرو جا کے. جب بھی کسی بڑے کے سامنے عزت و عظمت کے لیے کھڑا ہونا ہو تو ہاتھ باندھ کے صرف رب کے سامنے کھڑے ہونا. یہ اللہ کی عظمت ہے. اللہ اس کا محتاج نہیں ہے. اللہ محتاج نہیں ہے. اللہ عظیم ہے. ساری کائنات اس کے سامنے جھکتی ہے. لیکن اللہ نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ جتنا تم میرے سامنے عاجزی کرو گے اتنا میں زیادہ تمہیں عظمت والا بناتا چلا جاؤں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ حدیث جبریل ہے نا, بڑی لمبی حدیث ہے, اس میں ایک ٹکڑا جناب جبریل نے آئے اور آ کے سوالات کیے کچھ. ان میں سے ایک سوال یہ تھا, مل احسان, اللہ کے پیغمبر احسان کیا ہے؟ نیکی کی روح کیا ہے؟ کلائمیکس کیا ہے؟ نیکی کہتے کس کو ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا, ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اے جبریل, احسان یہ ہے کہ اللہ کی عبادت تو اس انداز سے کرے گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. اللہ تیرے سامنے ہے, تیرا سر اللہ کے قدموں میں ہے. اس تصور کے ساتھ تو نیکی کرے. فرمایا اگر یہ نہیں پیدا ہوتا تو کم از کم یہ ضرور رکھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. فإنہ یراک, وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. روزے کے لیے یہ بہت بڑا پیغام ہے. آپ نے روزہ رکھا تو اس انداز میں رکھیں کہ آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں. اللہ نے آپ کو بھوکا پیاسا رکھا ہے, آپ ہاتھ باندھ کے اس کے سامنے کھڑے ہیں. اس کی مرضی کے مطابق 12 14 یا 17 جتنے گھنٹے کا روزہ ہے آپ وہ روزہ گزار رہے ہیں. اور اگر یہ نہیں پیدا ہوتا تو کم از کم یہ تو دیکھیں نا کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. اور وہ تو یقیناً دیکھ رہا. ہوا معکم اینما کنتم, ہوا معکم اینما کنتم, تم جہاں بھی ہو تم اس کی نظر کے حصار میں ہو. وہ تمہارے ساتھ ہے, تمہیں دیکھ رہا ہے وہ. تو روزہ اس انداز میں رکھے کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. اول یہ ہونا چاہیے کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں, یہ نہیں تو کم از کم یہ سوچیں کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. اور ہماری یہ عام عادت ہے کہ ہمارے جب استاد ہمیں کو کام دیتے ہیں نا کہ یہ کام کرو تو ہمیں پتہ ہونا کہ استاد ہمیں پیچھے سے جو ہے نا وہ دیکھ رہے ہیں گھوم کے, یا اپنے محبت سے ان کی نظر ہے, تو ہم اور زیادہ اس میں حسن پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور زیادہ حسن پیدا کرنے کی کوشش. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا مالک یا ہمارا استاد یا ہمارا بڑا ہمیں دیکھ رہا ہے. اس کے دیکھنے کا تصور ہوتا ہے. ایک صحابی رسول, اللہ اکبر, وہ آئے تو پیارے پیغمبر ان کو ڈھونڈنے کے لیے گئے. وہ آپ کے پاس نہ آئے تو دیکھا ایک درخت کے نیچے ہیں, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے جا کے نا ان کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دیا. محبت کے ساتھ انتہا تھی, آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دیا اور خاموش ہو کے اشارتاً پوچھا کہ کون ہوں. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی خوشبو بڑی تھی, آپ کے جسم سے خوشبو آتی تھی, آپ کے نرم و گداز ہاتھوں کا پتہ چل جاتا تھا. میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا کون ہوں میں, تو وہ اور زیادہ پیچھے ہو کے نا پیارے پیغمبر سے جڑنے لگا, اور زیادہ پیچھے ہو کے. کیوں؟ اس کو پتا تھا کہ پیچھے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں. میرا جسم ان کے جسم کے ساتھ مست ہو جائے اور چمٹ جائے, میں ان کے ساتھ اپنے جسم کو ملوں, اپنے جسم کو ان کے ساتھ. یہ صحابی کا جذبہ تھا. اگر ہمارے دل میں یہ تصور ہو کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے تو ہمارا روزہ اور زیادہ خوبصورت ہو جائے گا, ہمارا روزہ اور زیادہ حسین ہو جائے گا, ہمارا روزہ اور زیادہ پیارا ہو جائے گا. ہمیں اور ہمارے دل میں خواہش ہوگی کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. روزہ رکھا ہوا آپ تلاوت کرنے لگے نا قرآن مجید کی, اللہ اکبر, تو آپ کو یہ تصور آ جائے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. اور قرآن مجید کے یہ جملے, یہ الفاظ جو ہے نا, یہ وہ الفاظ ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی زبان اطہر سے نکلے ہوئے ہیں. تورات اللہ کا کلام نہیں ہے, انجیل اللہ کا کلام نہیں ہے, زبور اللہ کا کلام نہیں ہے, صحف ابراہیم اللہ کا کلام نہیں ہے, صحف موسیٰ اللہ کا کلام نہیں ہے. 313 یا کم و بیش جتنی کتابیں آسمان سے اتری ہیں یہ اللہ کا کلام نہیں ہے سوائے قرآن مجید کے, جو ہمیں ملا ہے, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے الف لام میم سے لے کر, بلکہ الحمدللہ رب العالمین سے لے کر والناس تک, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ایک اس کا لفظ اپنی زبان اطہر سے ادا فرمایا ہوا. اور جب ہم قرآن پڑھیں تو ہمارے دل میں یہ تصور آ جائے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. سیدنا اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالی عنہ
جب تک اسلام کے دشمن تھے، جب مسلمان ہوئے تو ان کی کیفیت کیا تھی؟ اللہ اکبر، قرآن پڑھا کرتے تھے اور قرآن میں گم ہو جاتے، پڑھتے پڑھتے آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ قرآن جس چیز پہ موجود ہوتا نا، وہ ان کے پاس جو بھی اس دور میں تھا، کوئی کپڑا تھا یا کوئی چھال تھی یا جو بھی تھا، جو نسخہ ان کے پاس موجود ہوتا، آنکھوں میں آنسو بھر لاتے اور اٹھا کے اپنی آنکھوں سے لگاتے اور ساتھ کہتے ہاذا کلام و خالقی، یہ اس کا کلام ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ مزہ آتا ہے نا قرآن پڑھنے کا؟ کبھی ہمیں بھی اس طرح کا مزہ لینا چاہیے۔ روزے کی حالت میں قرآن کی تلاوت کریں، اس لیے کہ روزے کا قرآن سے تعلق بڑا گہرا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ نے یہ مہینہ بنایا جس میں اللہ نے قرآن اتارا ہے۔ رمضان کے مہینے میں رب نے قرآن اتارا ہے۔ حضرات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ عظمت کا باعث ہے یہ روزہ۔ عظمت کا احساس پیدا ہوتا ہے، اپنی فقیری کا احساس ہوتا ہے، اللہ کی بڑائی کا احساس ہوتا ہے روزے کے ساتھ۔ یا اللہ، میں نے روزہ رکھا تیرا حکم سمجھ کے، میں تیرے جو گئی، جو تو نے مجھے حکم دیا میں نے مان لیا، جس سے تو نے منع کیا میں رک گیا، تو نے مجھے کہا نہیں کھانا میں نے چھوڑ دیا، تو نے کہا کھانا ہے میں نے فوراً شروع کر دیا۔ اس کا نام اطاعت ہے اور روزہ یہی سکھاتا ہے ہمیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر روزہ اللہ رب العزت کی معرفت کا سبب ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، وما قدر اللہ حق قدرہ، وما قدر اللہ حق قدرہ ان اللہ لقوی عزیز۔ فرمایا ان لوگوں نے اللہ کی ویسے قدر نہیں کی جیسے کرنے کا حق ہے۔ ان اللہ لقوی عزیز، یاد رکھو اللہ قوی بھی ہے اور غالب بھی ہے، عزیز بھی ہے۔ بندے کو احساس ہوتا ہے کہ میں اللہ کی قدر، روزہ نہ رکھنا اللہ کی قدر نہ کرنا ہے، روزہ رکھ کے جھوٹ بولنا یہ اللہ کو بھلا دینا ہے، یہ اللہ کی قدر نہ کرنا ہے، اللہ کے احکامات کو پائمال کرنا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدر نہ کرنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وما قدر اللہ حق قدرہ، ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے کرنے کا حق ہے۔ اس کی عظمت یہ ہے، اس کا تعارف یہ ہے، یحیطون بشیء من علمہ، کائنات کی ہر چیز اس کے علم کے حصار میں ہے، گھیرا ہوا اس نے۔ ہوا معکم اینما کنتم، اس کی عظمت یہ ہے تم جہاں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، اس کی معیت تمہیں حاصل ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ کی معیت، اللہ کا ساتھ ملتا ہے صبر کرنے والوں کو۔ اور روزے دار سے بڑا صابر کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کی عظمت یہ ہے، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع العلیم، اس کا تعارف اور معرفت یہ ہے، لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے، وہو السمیع العلیم، وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کی عظمت یہ ہے، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، سارے کا سارا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ذمہ لے رکھا۔ اللہ تمہیں رزق دیتا ہے، اللہ رزق کھلاتا ہے، پھر اس رزق کو تمہارا جزو بدن بناتا ہے، جو اس میں اضافی ہو، زائد ہو، نقصان دہ ہو، اس کو تمہارے جسم سے باہر نکالتا ہے۔ یہ سارا نظام آپ اس پہ غور کریں تو اللہ کی بڑائی اور عظمت اور اس کی معرفت ہمارے دلوں میں آ جاتی۔ کبھی دیکھیے تو صحیح، کہاں گندم اگتی ہے، کن مشقتوں کے ساتھ کسان گندم اگاتا ہے، کہاں سے گھومتی گھومتی وہ فلور ملوں پہ جاتی ہے، وہاں سے آٹا بن کے کن دکانوں پہ آتا ہے، اور کہاں سے۔ آپ نے کبھی تصور کیا جو آٹے کا تھیلا ہمارے گھر میں آتا ہے، یہ پتہ نہیں کس کس کھیت کا کون کون سا دانہ ہے جو ہمارے مقدر میں تھا، اللہ نے اس کو اکٹھا کر کے ہمیں بھیج دیا۔ پتہ نہیں کس کس ایک فلور مل کے پاس کتنے دیہاتوں کا، کتنے کھیتوں کا، کتنے کسانوں کا گندم آتی ہے اس کے اندر۔ وہ ساری بوریاں اکٹھی کر کے ان کو مکس کرتے ہیں، اس کا آٹا بناتے ہیں، جو ہمارے مقدر کا ہے وہ ہمارے گھر پہنچ جاتا ہے، اور جو ہمارے مقدر کا نہیں ہے نا وہ ہمارے ہونٹوں سے بھی ہو کے باہر نکل جاتا ہے۔ جو ہمارا نہیں ہے نا وہ ہمارے ہونٹ سے نکل کے باہر سے ہمارے منہ کے اندر جا کے باہر نکل جاتا ہے، ہضم نہیں ہوتا، قے آ جاتی ہے، یہ ہمارا نہیں ہے۔ اس نے اتنا بہترین انتظام کیا، اس کی عظمت اور اس کی تقدیس کے ترانے نہیں ہم گا سکتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ فرماتے ہیں للہ ملک السماوات والارض،
آسمان و زمین کی بادشاہت اللہ کے لیے. یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور، جس کو چاہے بیٹے عطا کر دے، جس کو چاہے بیٹیاں عطا کر دے. او یزوجہم ذکرانا واناسا، جس کو چاہے بیٹے اور بیٹیاں دے دے، یا جس کو چاہے یقیمہ بانجھ بنا دے. کون اس کے سامنے؟ بادشاہت اس کی ہے، اختیار اس کا ہے، طاقت اس کی ہے، حکم اس کا ہے، سب کچھ اس کا ہے. اور اللہ کے بندے تم کیا ہو؟ کہاں کھڑے ہو؟ تمہارے جسم کا آنے والا سانس اس کے حکم کا محتاج ہے. تمہاری آنکھوں کا چھپکنا، تمہارے ہونٹوں کا پھڑکنا، تمہارے دماغ کا سوچنا، تمہاری زبان کا بولنا، تمہارے کانوں کا سننا، تمہارے ہاتھوں کا پکڑنا، تمہارے پاؤں کا چلنا، یہ سب کچھ اللہ کے حکم کے ساتھ ہے. ایک اللہ حکم دیتے نا، دماغ میں ایک معمولی سا رائی کے دانے جتنا کلاٹ آتا ہے اور بندہ مفلوج ہو کے چارپے پہ جا پڑتا ہے. پھر بندہ آکڑتا ہے، میں بڑا مامے خواہ ہوں، میں بڑا پاٹے خواہ ہوں، میری طاقت ہی بڑی ہے، میری قوت ہی بڑی ہے. اللہ کے سامنے ہمیشہ عجز و انکسار کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تعارف ہونا چاہیے. اللہ اکبر. اللہ فرماتے ہیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. فرمایا کہ اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو اللہ کے سوا اس تکلیف کو دور کرنے والا کوئی نہیں. فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. اللہ کے سوا اس تکلیف کو دور کرنے والا کوئی نہیں. بیماروں کو شفا دینے والا کوئی نہیں، بے اولادوں کو اولاد دینے والا کوئی نہیں، بے روزگاروں کو روزگار دینے والا کوئی نہیں، بے رزقوں کو رزق دینے والا کوئی نہیں، تمہارے گھر میں امن و سکون دینے والا کوئی نہیں، تمہارے دلوں میں اطمینان دینے والا کوئی نہیں. الا ہوا، مگر وہ اکیلا اللہ ہے. اس اللہ کی عظمت کا پتہ ہو تو روزہ اس کی مرضی کے مطابق رکھیں. اس اللہ کی عظمت کا احساس ہو تو اس کی مرضی کے مطابق ہمارے دن اور ہماری راتیں گزریں. ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم نے سارا کچھ مانا لیکن اللہ کو نہیں مانا. اللہ کو مانا لیکن اللہ کی نہیں مانی، اللہ کی بات نہیں مانی. اللہ ہمیں زکوٰۃ دینے کا حکم دیتا ہے، ہم کتنے چور دروازے ڈھونڈتے ہیں. اللہ ہمیں صدقہ و خیرات دینے کا حکم دیتا ہے، ہم کس قدر توہین ہمیں لہجہ مانگنے والے کے لیے اختیار کر لیتے ہیں. اللہ پاک ہمیں عبادت کے لیے آنے کا حکم دیتا ہے، ہم اذان پر اعتراض کرتے ہیں. جی ہمارے صبح صبح ہماری نیند خراب ہو جاتی ہے، اذان کے سپیکر ہلکے کریں، آوازیں ہلکی کریں. اذان بھی تو اللہ کی کبریائی کا اعلان ہے، اللہ کی بڑائی کا اعلان ہے. مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. آج مسجدیں رو رہی ہیں کہ نمازی نہیں ہے. مسلمانوں کی بستی میں، مسلمانوں کے ملک میں، مسلمانوں کے علاقے میں، کثرت سے بسنے والے مسلمانوں کی موجودگی میں پھر بھی مسجدیں رو رہی ہیں، مسجد مرثیہ خواہ نمازی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اللہ کی عظمت کو نہیں پہچانا. ہم نے اللہ کی عظمت کو نہیں پہچانا. میں پچھلے دنوں مطالعہ کر رہا تھا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے ازواج سے جو تعلق ہے اس حوالے سے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا گہرا تعلق تھا، بہت محبوب آپ کی زوجہ تھی. حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ سیدہ عائشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کبھی نا کہانیاں بھی سنایا کرتی تھی. ایک دن حضرت عائشہ کہنے لگی اللہ کے پیغمبر میں آپ کو 11 سہیلیوں کی کہانیاں سناؤں گی. 11 اتنا ٹائم لگایا، 11 سہیلیوں کا قصہ سنایا. بڑا دلچسپ قصہ ہے. ان میں سے آدھی سے زیادہ خواتین جو تھی اپنے شوہر کا شکوہ کر رہی تھی اور کچھ نے برابر اپنے شوہر کو رکھا. ان میں ایک ام زرع تھی. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے ذکر کیا، فرمایا ام زرع تھی. ام زرع کہتی ہے کیا بات ہے، تم میرے خاوند کی بات کرتے ہو؟ کیا میرا خاوند ہے؟ دنیا میں ایسا خاوند کسی کا نہیں. میں غریبوں کی بیٹی تھی، اس نے مجھے امیر بنا دیا. میرے گھر میں اس نے ڈھیروں چیزیں لگا دی. اس کے بچوں کی کیا بڑی تعریفیں اس نے کی. بڑا تفصیلی قصہ ہے، وقت نہیں ہے، پھر کبھی سناؤں گا. بڑی تعریفیں کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے کہتے ہیں عائشہ میں تمہارے لیے ایسے ہی ہوں جیسے ام زرع کے لیے ابو زرع تھا. میں بھی تمہارے، محبت کی بات ہے. لیکن وہیں پہ اسی حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول اتنی گھر میں بیٹھ کے، جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، اتنی محبت بھری باتیں اٹکیلیاں اور دل لگی کیا کرتے تھے. لیکن ماں جی عائشہ فرماتی ہیں اسی دوران اگر اذان کی آواز آ جاتی تو اللہ کے رسول ہم سے ایسے بیگانہ ہوتے جیسے ہمیں جانتے ہی نہیں ہیں کہ ہم کون ہیں. ہم جانتے ہی نہیں ہمیں کہ ہم کون ہیں. کیوں؟
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل عظمت الہی سے لبریز تھا، رب العزت کے وقار اور اس کی قدر سے بھرا ہوا تھا. جانتے تھے جب اللہ کا حکم آ جائے تو دنیا کی محبوب ترین بیوی بھی پرے کا کے برابر حیثیت نہیں رکھتی. جب اللہ کا حکم آ گیا پھر اللہ ہی کا حکم آ گیا. بس اللہ کی معرفت حاصل کیجیے، اللہ کی معرفت حاصل کرنی چاہیے. اور حضرات گرامی، روزہ انسانی کردار کی تعمیر کرتا ہے. جیسے ہم دیکھتے ہیں نا کہ ملکوں کی سرحدیں جو ہوتی ہیں نا، شہروں سے سرحدیں بہت دور ہوتی ہیں، اس لیے کہ دشمن کو دور سرحدوں پہ روکنا ہوتا ہے. اگر وہ شہروں کے قریب آ جائے تو وہ تباہی مچاتا ہے. روزہ اصل میں وہ سرحد ہے جو انسان کو برائی سے منع کرتی ہے، روکتی ہے. اب دیکھیے، اللہ نے جس چیز سے روکنا تھا نا اس کے اسباب سے بھی منع کر دیا. شراب کی حرمت نازل ہوئی نا کہ شراب حرام ہے. اکیلی شراب نہیں حرام ہوئی، اس کے ساتھ شراب خریدنا، شراب بنانا، شراب خریدنا، شراب بیچنا، شراب بھٹی سے لے کے دکان تک پہنچانا اور شراب کا منشی بننا، کتابت کرنا شراب کے لیے، یہ ساری چیزیں حرام قرار دے دی ہیں. لعنت فرمائی ہے ان پر جو یہ سارے کام کرتا ہے. ایک شراب کو حرام قرار دینے کے لیے کتنی چیزیں ساتھ حرام قرار دے دی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قانون ہے نا یہ. اسی طرح اللہ اکبر کبیرہ، رزق حرام چھڑوانا مقصود تھا نا، تو اللہ نے پورے مہینے کی پریکٹس کروائی. ایک مہینہ 12 13 14 15 16 گھنٹوں کے لیے حلال بھی چھوڑ کے دیکھو. پورا مہینہ اتنے گھنٹے سورج طلوع سے لے کر، یعنی طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک، اتنے گھنٹے حلال سے بھی منع کر دیا کہ تم نے پریکٹس کرو، پریکٹس کرو، پریکٹس کرو. پریکٹس کروائی، حلال بھی چھڑوا دیا تاکہ بندہ اس کے لیے حرام چھوڑنا آسان ہو جائے. پھر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا جی مجھے تو عادت پڑی ہوئی میں چھوڑ ہی نہیں سکتا. اللہ نے فرمایا روزہ رکھ کے حلال چھوڑا تھا کہ نہیں؟ حلال چھوڑ سکتے ہو تو حرام کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ دلیل بن گئی ہمارے خلاف. اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں یہ عادت پڑی ہوئی ہے چھوٹ نہیں سکتی. اللہ نے ہمیں روزہ رکھوا کے یہ ثابت کر دیا چھوڑ سکتے ہو. اللہ نے ہمیں منع کر دیا. اللہ اکبر. اسی طرح بندے کو عیاشی اور حرام کاری سے بچانا تھا نا، تو ایک جائز اور پاکیزہ تعلق، بیوی سے تعلق بھی منع کر دیا ایک وقت کے لیے. حرام کاری سے بچا لیا کہ تم نے وہ کام نہیں کرنا تو یہاں پہ پریکٹس کرو. اس بات کی پریکٹس کروا دی، بار بار یہ پریکٹس کروا دی. اللہ اکبر. پھر یہ ساری مشقیں جو ہے نا، ساری مشقیں 30 دنوں کے لیے، تاکہ نفس کے بے لگام گھوڑے کو لگام ڈالی جا سکے. اگر 30 دنوں کے بعد بھی ہمارے اندر تبدیلی نہیں آتی، 30 دنوں کی یہ مشقت کاٹنے کے بعد بھی ہمارے اندر تبدیلی نہیں آتی، تو حضرات پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان یاد کریں جس میں آپ نے ممبر کی سیڑھی پہ قدم رکھتے ہوئے فرمایا تھا آمین. دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا فرمایا آمین. تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا فرمایا آمین. صحابہ کرام تڑپ اٹھے، آقا غیر معمولی طور پہ اس سے پہلے آپ نے کبھی ایسا نہیں کہا، آج کیا ضرورت پیش آئی؟ ممبر پر چڑھتے ہوئے آپ نے آمین 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 کہا. تو ان تینوں میں سے ایک کا ذکر کرتا ہوں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ممبر کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا، میرے پاس جبریل آئے، اس نے آ کے مجھے کہا جس شخص نے رمضان کا مہینہ پایا اور اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروائی اس پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے. جبریل کہتے ہیں میں جبریل کی لعنت ہے. آقا فرماتے ہیں جب تینوں کی لعنت آ گئی تو میں نے کہا آمین، اس پر میری بھی لعنت. حضرات روزے گزر جائیں، گناہ بخشے نہ جائیں، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہم پہ پڑ جائے، نعوذ باللہ من ذالک. اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جتنے غصے کے ساتھ اس لعنت کا اظہار کر رہے ہیں، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس لعنت کا مقصد کیا ہے؟ قرآن نے بتایا وَمَن يَلْعَنِ اللَّهَ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا. جس پر اللہ کی لعنت ہو جائے اس کا کوئی والی مددگار نہیں ہوتا، والی وارث نہیں ہوتا، وہ پھر رل جاتا ہے، چاروں طرف رل جاتا ہے. آج ہم رلے ہوئے ہیں اسی لیے کہ ہم نے بے شمار ایسے اعمال کیے بحیثیت قوم
جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لعنت کا مستحق بناتے ہیں ہمیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کا مستحق بناتے ہیں ہمیں، جو فرشتوں کی اور جبریل سید الملائکہ کی لعنت کا مستحق ہمیں بناتے ہیں۔ اللہ ہمیں معاف فرما دے اور اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ حضرات گرامی، لمحہ فکریہ ہے، سوچئے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا ہی مہربان ہے۔ یہ جو روزے اللہ نے دیے ہیں نا، یہ اس کی مہربانی کا اظہار ہے۔ 11 مہینے گناہوں کی دلدل میں لتھڑے ہوئے، اللہ نے ان گناہوں کی گندگی سے بھری ہوئی روحوں کو پاک کرنے کے لیے 1 مہینہ لانڈری بنا دیا۔ اس لانڈری میں سے گزر جاؤ، اس مشین جیسے چلتی ہے نا، کپڑے کو بل دیتی ہے اور کپڑے سے میل نکالتی ہے، اللہ فرماتے ہیں اس مہینے سے تم گزر جاؤ، مہینے کے پرلے کنارے پہ جاؤ گے تو تمہیں جس طرح مشین سے گزر کے لباس پاک و صاف اور پہننے کے قابل ہو جاتا ہے، اس طرح تم مہینہ گزرنے کے بعد مجھ سے ملاقات کے قابل ہو جاؤ۔ اللہ اپنے بندوں پہ بڑا مہربان ہے، اپنے بندوں کو پاک کرنا چاہتا ہے، وہ اپنی ملاقات کے لیے تیار کرنا چاہتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا، فرمایا من احب لقاء اللہ، من احب لقاء اللہ، جو اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، احب اللہ لقاءہ، اللہ بھی اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ ومن کرہ لقاء اللہ، اور جو اللہ کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے، اللہ بھی اس کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے۔ اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھیے، کیا ہم اللہ سے ملاقات پسند کرتے ہیں؟ ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم اللہ سے ملاقات کریں، اس حال میں ملاقات کریں کہ ہمارا رب ہم پہ راضی ہو، اس حال میں ملاقات کریں کہ اللہ کی رحمت کی چادر ہم پہ تنی ہوئی ہو۔ کیا ہمارا جی چاہتا ہے؟ اگر ہمارا جی چاہتا ہے، ہم اللہ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، تو پھر حوصلہ رکھیے، اللہ بھی ہم سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ۔ حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن ایک بندہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، اللہ اس کے عیب چھپائیں گے، اللہ اس پر رحمت کریں گے، اللہ پاک اس کو اپنے پاس بلا کے نا اس پر ایک کپڑا تان لیں گے جس پہ اللہ اور وہ بندہ دونوں ہی ہوں گے۔ اللہ اسے کہیں گے، چھوٹے چھوٹے اس کے گناہ 2-4 یاد کروائیں گے، فلاں گناہ تو نے کیا تھا، فلاں کیا تھا، فلاں کیا تھا۔ وہ کہے گا یا اللہ کیا تھا، یہ بھی کیا تھا، یہ بھی کیا تھا، یہ بھی کیا تھا۔ اب وہ دل میں نا اس کا کلیجہ پھٹنے کو آ رہا ہوگا، وہ کہے گا ابھی تو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں جو میں نے کیے ہیں، تو بڑے بڑے گناہ تو پیچھے پڑے ہیں، میرا کیا بنے گا؟ اچانک اللہ اسے کہے گا جا، میں نے تجھے معاف کر دیا، جنت میں چلا جا۔ اب یہ کھلکھلا کے ہنسے گا، مسکرائے گا اور کہے گا یا اللہ میں تو ڈر ہی گیا تھا، میں نے کہا ابھی تو بڑے بڑے پیچھے پڑے ہیں، تو نے چھوٹے چھوٹے پوچھے۔ جو بندہ اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے تو مجھ سے آ کے مل اس حال میں کہ تیرے گناہوں کی تعداد جو ہے اور اس کا رقبہ پورے زمین کے شرق و غرب اور شمال و جنوب، ساری زمین تیرے گناہوں سے آسمان تک بھری ہوئی ہے، اتنے گناہ تیرے پاس ہیں، تو مجھ سے مل، لیکن ان سارے گناہوں میں ایک میرے ساتھ شرک نہ کر کے آنا، میں تجھے سارے گناہ معاف کر دوں گا، اتنی بڑی بخشش تمہیں دوں گا کہ جتنے تیرے گناہ اس سے زیادہ تمہیں انعام دے دوں گا، بخشش دے دوں گا، صرف شرک نہ میرے ساتھ کر کے آنا۔ دیکھ لیجئے حضرات، ہمارے نامہ اعمال میں کہیں شرک تو نہیں ہے، ہمارے نامہ اعمال میں اللہ کی بغاوت اور اس کی سرکشی تو نہیں ہے۔ گناہ گار تو بڑے ہیں، سارے کون ہے جو گناہ گار نہیں ہے؟ یہاں تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے کہتے ہیں جن کو کئی مرتبہ جنت کی بشارت بھی ملی اور اللہ کا سلام بھی آیا، اور پیارے پیغمبر نے کہا کہ میں نے سب کے احسانوں کا بدلہ دے دیا، ابوبکر کے احسانوں کا بدلہ اللہ ہی چکائے گا۔ وہ بھی کبھی تنہائی میں بیٹھ کے کہتے تھے شاید کاش کہ میں ایک پرندہ ہوتا، مر جاتا، مٹ جاتا، کام ختم ہو جاتا، مجھ سے اللہ کے سامنے میں کھڑا نہ ہوتا۔ یہاں تو ان کا یہ حال ہے، تو ہماری کیا کیفیت ہے حضرات؟ اللہ نے روزے میں دیے اس لیے کہ تم اللہ سے ملنے کے قابل ہو جاؤ۔ اپنے دل کی پالش کر لو، اپنے دل کو صاف کر لو، اپنے اعمال کو صاف کر لو، تھوڑے بہت ٹوٹے پھوٹے اعمال کر کے تم میرے پاس آؤ تو صحیح۔ اللہ فرماتے ہیں تم آ جاؤ، میرے دروازے پہ آؤ، تم مجھ سے آ کے سوال کرو کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ فرماتے ہیں میں وعدہ کرتا ہوں میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ اللہ اپنے بندوں کو معاف کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کو جو اللہ سے معافی مانگے اور اللہ سے معافی چاہے۔ روزہ رکھ کے افطاری کے وقت اللہ سے کہا کریں یا اللہ معاف کر دے، اللہ فرماتے ہیں افطاری کے وقت اللہ پاک بے شمار لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ تو حضرات آئیے اپنے رب کو منائیں جیسے بھی وہ مانتا ہے،
کبھی آنسو بہا کے منا لیں، کبھی رونی صورت بنا کے منا لیں، کبھی تنہائی میں بیٹھ کے ویسے ہی گپ شپ کر کے منا لیں، کبھی کو 4 پیسے اللہ کے راستے میں صدقہ دے کے منا لیں، کبھی اپنی زکوٰۃ صحیح طریقے سے نکال کے مستحقین تک پہنچا کے منا لیں، کبھی نماز کے ذریعے منا لیں، کبھی روزہ پورا رکھ کے منا لیں، کبھی کسی بھی طریقے سے اور رب کو منا لیں، اللہ کو آپ بنا لیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کر دیں گے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔